سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد وكم نصف يوم؟ قال 500 سنة. رواه أبو داود. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ میری امت اپنے رب کے نزدیک اس بات سے عاجز نہیں ہوگی کہ اللہ ان کو ایک آدھے دن کی مہلت دے. حضرت سعد سے پوچھا گیا کہ آدھے دن کی مدت کتنی ہے؟ فرمایا 500 سال. حدیث کا مطلب یہ ہے اللہ تعجز امتی، یہاں عجز جو ہے نا کنایا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام اور مرتبے سے. ہم کہتے ہیں کہ آپ مجھے اس بات سے بھی عاجز سمجھتے ہو کہ آپ مجھے چائے کا بھی نہیں پوچھ رہے، آپ مجھے اس بات سے بھی عاجز سمجھتے ہو کہ آپ مجھے کھانے کا نہیں پوچھ رہے. تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی آپ کی نظر میں میرا اتنا مقام بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی چائے پانی کا، مسوار کا، پان کا، گٹکے کا ہی پوچھ لیتے. ہم کہتے ہیں نا اپنے لب و لہجے میں جب بات کرتے ہیں کہ آپ اس بات سے بھی عاجز ہو، یعنی آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے. کہ ہم عام جب اردو میں بات کرتے ہیں تو یہ لب و لہجہ ہوتا ہے. عاجز کا مطلب کہ لا تعجز امتی، نبی نے فرمایا میری امت اس بات سے عاجز نہیں ہے، یعنی اللہ کے نزدیک، مطلب اللہ کے نزدیک اس کا یہ مقام ہے کہ اللہ اسے یہ نعمت دے گا. اس نعمت ملنے سے عاجز نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، اتنا اللہ کے ہاں اس کا مقام ہے کہ میری امت کو یہ والی نعمت ملے. وہ نعمت کیا ہے؟ یؤخرہم نصف یوم، کہ اللہ آدھے دن تک تم کو مہلت دے گا، یعنی قیامت تک. کیا مطلب؟ میری امت پر قیامت فوراً نہیں آئے گی، جلدی نہیں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا، تو آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. تو کسی کو سوال ہو سکتا تھا کہ نبی کے دنیا سے جاتے ہی پھر تو قیامت قائم ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں کو اتنے وقت ملے ہیں تو میری امت کو کم سے کم 500 سال تو ملیں گی. تو یہ تو کم سے کم مقدار ہے، زیادہ سے زیادہ مقدار نہیں بتائی گئی ہے. تو وہ 500 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، تو کسی بھی ٹائم کی قیامت آ سکتی ہے. تو اس حدیث میں اس امت کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، اور اس حدیث میں لمبی عمر کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے. دیکھیں اس امت کو جب زیادہ ٹائم ملے گا نا کام کرنے کے لیے، کیوں زیادہ ٹائم اللہ دے رہے ہیں؟ اس میں چند حکمتیں ہیں. سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ چونکہ بند کر دیا، نیا نبی آئے گا نہیں. تو اب دنیا میں اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی ذمہ داری کس کی ہوئی؟ اس امت کی. دیکھو میں اس حدیث کو دوسری حدیث سے جوڑتا ہوں، پھر آپ کی سمجھ میں بات آئے گی انشاءاللہ. جو بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں سبق، ان کو پتا ہے کہ مشکات شروع ہوتی ہے حدیث جبرائیل سے. 5 چیزیں جبریل نے پوچھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا بتایا، اسلام کا بتایا. پھر جبریل نے پوچھا احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد ربک کأنک تراہ، کہ تم اپنے رب کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کیونکہ تم اگر اس کو نہیں بھی دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ تصور دماغ میں بٹھاؤ عبادت کے وقت کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے درجہ احسان. 4 چیزیں پوچھی تھی. چوتھی چیز جبریل نے فوراً پوچھی کہ قیامت کب قائم ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ مَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ اس بارے میں نہیں جانا. یعنی بتا دیا جیسے آپ کو معلوم نہیں ہے کب قیامت آئے گی، ایسے مجھے بھی معلوم نہیں ہے.
تو جبریل نے پھر پوچھا کہ اس کی علامات کیا ہیں، قیامت کی علامتیں کیا ہیں؟ یہ تو نہیں پتا قیامت کب آئے گی، لیکن کچھ علامتیں تو ہوں گی نا جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ اب قیامت آنے والی ہے۔ وہاں بھی محدثین نے شارحین نے سوال اٹھایا ہے کہ جبریل کے سوالات میں مناسبت کیا ہے۔ دیکھو پہلا سوال حضرت جبریل نے پوچھا ایمان کیا ہے، آپ نے عقیدہ توحید بیان کر دیا۔ صحابی نے پوچھا اسلام کیا ہے، تو آپ نے نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ بیان کر دیا۔ مناسبت سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ آسان ہے، پہلے عقیدہ ہوگا پھر اسلامی ارکان ہوں گے۔ پھر جبریل نے پوچھا احسان کیا ہے۔ احسان کا مطلب ایکسیلنسی، کسی بھی کام کو درجہ حسن تک پہنچانا۔ تو ایک تو اسلام کے موٹے موٹے احکام ہیں، ایک ہے کہ زیادہ نیک مسلمان بننا، تو آپ نے اس کو بھی واضح کر دیا کہ عبادت میں احسان یہ ہے کہ اس درجے کی عبادت ہو کہ یہ تصور قائم ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہماری جو عبادت ہوتی ہے نا، اس میں تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون کون ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کس کس کو دیکھ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ صاحب نماز پڑھایا کرتے تھے، مسجد کے امام تھے، 4 رکعتوں کے بجائے 3 رکعتوں میں سلام کہہ دیا انہوں نے، تو پیچھے سب خاموش، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ 3 کے بعد سلام ہو گیا۔ پیچھے سے ایک آواز ہے سبحان اللہ، لقمہ دیتے ہیں نا۔ امام صاحب کو یاد آیا کہ میں نے تو 3 رکعتیں پڑھی ہیں، فوراً امام صاحب نے 1 رکعت مکمل کی، سجدہ صاحب کیا، بعد میں ان کو بلایا، یار کسی کو یاد نہیں آیا، تو اکیلے کو چوتھی صف میں کیسے پتا چل گیا کہ 3 ہوئی ہیں؟ اس نے کہا میری 4 دکانیں بھی 3 کا حساب ہوا تھا، میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، اس دفعہ 3 کا حساب ہوا ہے اور سلام کر گیا، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ گڑبڑ ہوئی ہے۔ تو یہ والی بھی نماز ہوتی ہے تو ہم لوگوں کی نماز ہے، کیا خیال ہے؟ سارے مسئلے ہمارے اس میں حل ہو رہے ہوتے ہیں۔ جو کچھ خیالات آتے ہیں، وسیم سے کتنے پیسے لینے ہیں، غفار کو کتنے پیسے دینے ہیں، ملک سلیم کے بھتیجے کیا کر رہے ہیں، یہ سارے خیالات ہمیں کب آتے ہیں؟ ملک سلیم کو نہیں چھوڑنا۔ تو یہ سارے خیالات ہمیں کس میں آتے ہیں؟ نماز میں۔ تو یہ احسان نہیں ہے، یہ تو فرض ادا ہو جاتا ہے، ایک بس فارمیلٹی پوری ہو جاتی ہے۔ احسان کیا ہے؟ ایسے نماز ہو جیسے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، پہلے ایمان، پھر اسلام، پھر اس میں ایکسیلنسی، درجہ احسان۔ چوتھا سوال قیامت، یہ مناسبت سمجھ میں نہیں آتی کہ چوتھا سوال قیامت کے بارے میں کیوں کیا ہے۔ تو علماء نے بیان کیا اس حدیث کی تشریح میں، محدثین نے، شارحین نے، کہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، بلکہ تمام پیغمبروں کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ پہلے عقیدہ توحید درست کیا جائے، پھر اسلامی ارکان پہ لایا جائے، پھر اس میں درجہ احسان پیدا کیا جائے۔ یہ مقصد ہوتا ہے پیغمبروں کو دنیا میں، جملہ مکمل کر لیا کرو بھائی، بھیجنے کا۔ تو جب یہ کام کمپلیٹ ہو جائے تو پیغمبروں کی بعثت کا مقصد ختم۔ اب جتنے بھی پیغمبر آئے دنیا میں، سب نے یہ دعوت کا کام کیا کہ لوگوں کی ایمان، اسلام اور احسان پر لایا جائے لوگوں کو۔ تو لوگ کیفیت کے لحاظ سے تو احسان پر آئے، کمیت کے لحاظ سے نہیں آئے۔ تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں، اس کو میں انگلش میں پہلے بیان کر دیتا ہوں۔ کوالٹی کے لحاظ سے آئے، کوانٹیٹی کے لحاظ سے نہیں آئے۔ اوپر سے گزر گئی ہوگی، اور آسان کر دیتا ہوں، حویلی لکھا۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، آپ نے دین کی دعوت دی، تو صحابہ کرام، ایمان بھی تھا، اسلام بھی تھا اور احسان۔ کوالٹی کے لحاظ سے ان کے درجہ احسان تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ کوالٹی کے لحاظ سے جس کوالٹی کو وہ پہنچے ہوئے تھے احسان میں، وہ کوالٹی آج مارکیٹ میں ملے گی نہیں؟ ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کی تہجد، ان کے حج جہاد کو ہم نہیں پہنچ سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ کوالٹی میں تو احسان تھا، کوانٹٹی نہیں تھی۔ تھوڑے سے صحابہ تھے پوری دنیا کی آبادی کے لحاظ سے، دنیا کی اکثریت کافر تھی، دنیا کی اکثریت مشرک تھی۔
وہ تو اسلام پر نہیں تھی، احسان پر کہاں سے تھی؟ جبکہ پیغمبروں کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، پیغمبروں کا مقصد ہوتا ہے کہ انسانیت کو درجہ احسان تک پہنچانا، اور احسان تک جب علی وجہ الکمال پہنچیں گے، جب کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی اور کوالٹی کے لحاظ سے بھی، تو یہ درجہ احسان تک جو پہنچنا ہوگا، علماء نے لکھا ہے یہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے اور ان کی قیادت میں جہاد ہوگا اور پوری دنیا کو عدل سے بھر دیں گے اور پوری دنیا میں دین کا بول بالا ہوگا، اما الاسلام و اما السیف، جزیے کو ختم کر دیں گے، تو یہ وہ دور ہوگا جس میں یہ امت کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی احسان اور کوالٹی کے لحاظ سے بھی احسان تک پہنچی ہوئی ہوگی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب یہ مقام حاصل ہو جائے گا تو پیغمبروں کو بھیجنے کا مقصد پورا۔ اب جب کسی کام کا مقصد پورا ہو جائے تو اس کو فنش کر دیا جاتا ہے۔ درخت جب اپنا پھل مکمل طور پر دے دے، جب فصل اپنی پیداوار کوانٹٹی اور کوالٹی کے لحاظ سے کامل طور پر دے دے تو پھر اس فصل کے کٹنے کا وقت آ جاتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ احسان تک امت پہنچے گی تو اس کے بعد قیامت ہی رہ گئی ہے۔ اس لیے جبریل نے پوچھا کہ احسان کے بعد کیا سوال کیا؟ قیامت کب آئے گی؟ تو اب اس حدیث کو ہم اس حدیث سے جوڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مجھے امید ہے میری امت کو قیامت کے لیے مہلت ملے گی۔ یہ مہلت اسی لیے مل رہی ہے کہ نبی کا مقصد ہے امت کو درجہ احسان تک پہنچانا، کیفیت کے لحاظ سے بھی اور کمیت کے لحاظ سے بھی۔ تو کیفیت کے لحاظ سے، کوالٹی کے لحاظ سے تو نبی کے دور میں ہی پہنچ گئی تھی، کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی پہنچی نہیں ہے۔ تو ابھی میرے بھائی دنیا میں بہت دین کی دعوت کا کام پہلے بھی ہوا ہے اور ہوگا، تبلیغی جماعت دنیا میں اور جائے گی، مجاہدین ہوں گے اور بہت کچھ ہوگا، مدارس ہوں گے، علماء کی محنتیں ہوں گی اور عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ بالآخر یہ امت اور اس امت کے علماء صلحاء کی محنتیں رنگ لائیں گی اور دنیا سے کفر اور شرک کا خاتمہ ہوگا، خیر کا غلبہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ لے کے نکالیں گے، کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ اتنی دنیا میں امن و امان اور انصاف قائم ہوگا۔ بندہ زکوٰۃ لے کے نکلے گا نا، لینے والا نہیں ملے گا۔ وہ دوسرا کہہ رہا ہوگا بھائی مجھے کوئی فقیر نہیں مل رہا ہے، تو بتا دے یار۔ وہ کہے گا مجھے نہیں مل رہا، آج زکوٰۃ لے کے نکلو۔ آپ سب سے کراچی میں اگر نکلو گے تو چور چھین کے لے جائے گا۔ اور نیا نیا آدمی جب ہمارے کراچی شہر میں، لوگ مجھے کہتے ہیں آپ دوسرے شہروں میں جا کے کراچی کی غیبتیں کرتے ہو۔ میں کراچی کی غیبت نہیں کر رہا ہوتا، میں کراچی کی انتظامیہ کی غیبت کر رہا ہوں۔ جو مینجمنٹ کراچی تھوڑی، کراچی تو بہت اچھا تھا، جو وہاں کی حکومت ہے اس نے بیڑا ترک کیا۔ تو آپ کبھی کراچی میں زکوٰۃ لے کے نہیں نکلنا، ڈاکو آپ کو ایسا چھوڑیں گے کہ ساری زندگی دگاپی مانگتے رہو گے۔ تو خیر، اور نیا نیا آدمی تو کراچی میں اس کو وہ ایسے اسٹریٹ چل رہا ہوتا ہے، ڈھکن نہیں ہے، گر جاؤ گے نیچے۔ تو جب آؤ تو تھوڑا سا پہلے ٹریننگ لو سڑکوں پہ چلنے کی، کھڈے ابھی چھوڑو میں زیادہ نہیں آگے جاتا۔ تو حدیث کا سبق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے نبی نے فرمایا کہ اس امت کو مہلت ملے گی، اور اس مہلت کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس امت سے اللہ دین کی خدمت لے گا۔ دیکھو اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ سب لوگ کرتے ہیں، لیکن جس اخلاص کے ساتھ مسلمان تبلیغ کرتا ہے، آج مولویوں کو کتنی گالیاں پڑتی ہیں، مولوی ایسے، یہ مولوی ویسے، یہ مولوی پکے ہوئے، یہ مولوی درباری، یہ مولوی فلانے، یہ مولوی حلوے مانڈے کھاتے ہیں، یہ مولوی بکرے پھوڑتے ہیں، یہ مولوی ایسا کرتے ہیں، یہ مولوی ویسا کرتے ہیں۔ او بھائی بہت سے کرتے بھی ہوں گے لیکن بہت سے نہیں بھی کرتے۔ فری پھوکٹے میں دین کی خدمت صرف اسی طبقے میں ملے گی آپ کو، باقی کسی طبقے میں نہیں ہے۔ تبلیغ والوں کو دیکھ لو، ایک ایک سال کی جماعتوں میں نکلتے ہیں، اپنی مال، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت۔ مدرسوں میں ٹیچروں کو دیکھ لو جو تنخواہیں ان کو مل رہی ہیں اور کتابیں پڑھا رہے ہیں۔ کسی یونیورسٹی میں والے پروفیسر کو بولو اتنی تنخواہ، کم تنخواہ میں تو یہ کتابیں پڑھا کے دکھاتے ہیں،
میرے پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ گھومتے رہتے ہیں. میں کب نکلا ہوں کراچی سے؟ پرسوں نکلا تھا نا کراچی سے. کتنے بیانات ہو چکے ہیں. تو شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا. تو ان بیانات کا ہمارا تو کوئی معاوضہ نہیں ہوتا بھائی. کیوں مولوی صاحب کوئی آپ سے طے ہوا اتنے پیسے ویسے آپ لے کے آئے میں بیان کر رہا ہوں 30 کی شیشے کو ہو جائے تو نہیں ہے نہیں واقعی نہیں ہے. میں مزاق کر رہا تھا. میں ایک دفعہ بیان کے لیے گیا اندرون سندھ. بہت پرانی بات ہے 2011 کی. تو ایک وکیل صاحب تھے ان کا بیٹا بھی میرے ساتھ میری دوستی ہو گئی. میں نے کہا چل بھائی. اس وکیل صاحب کے ابا نے اس وکیل صاحب نے اپنے بیٹے کو منع کر دیا کہ نہیں جانا. اندرون سندھ دورہ تھا بیانات. تو ابا نے منع کر دیا. وہ مجھے آگے کہہ میرا ابا منع کر رہے ہیں. میں نے کہا کیوں منع کر رہے ہیں؟ پھر اس نے ابا کو جا کے ابا نے کہا نہیں بھائی. اس ابا نے بولا کہ اس مولوی کو تو پیسے مل رہے ہیں تو کس خوشی میں جا رہا ہے؟ میں نے اس کو بولا میں نے کہا خدا کی قسم 1 ٹکا نہیں مل رہا. اپنے ابا کو بتا دو 1 ٹکا نہیں مل رہا سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں مل رہا. تو وہ کہہ رہے میرے ابا کو یقین ہی نہیں آ رہا. میں نے کہا وکیل ہے کیسے آسانی سے کیسے یقین آئے گا؟ تو لوگوں کے ذہن میں غلط کانسیپٹ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. باہر کے بیانات ہو گئے, بیرون ملک ہو گئے, بیرون ملک ہو گئے, سب فری پکڑ کے ہیں بھائی. اور اس میں بہت سو کے تو اپنا خرچہ. یہ جو ابھی ہم اپنے خرچے پہ آئے ہیں سمجھ لیں. یہ سارا جو سفر ہمارا ہو رہا ہے, پہلے ہم ملتان اترے, ملتان سے ہم کہاں اترے, بھورے والا گئے وہاں بیان کیا, ساہیوال آئے وہاں بیان کیا. ساہیوال میں 3 بیان ہوئے. آج 3 بیان کیے ہیں. صبح سے رات کو نیند نہیں ہوئی ہے. صبح سے اٹھے ہوئے گاڑی میں سو رہا تھا, گاڑی چلاتے ہوئے سو رہا تھا. پھر مجھے میں نے کہا ٹھوک ٹھاک نہ دوں, زیادہ ثواب نہ مل جائے. ہم ایک بندہ چینج ہو گیا, دوسرا بندہ آیا, پھر نیند ابھی تک کی نہیں ہے. تو میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا, سارے مولانا ایسے ہی ہوتے ہیں. سارے مولانا ایسے ہوتے ہیں. دین کی خدمت فری میں ہی اچھی ہوتی ہے بھائی, سمجھ رہے ہو. باقی مدرسوں میں جو تنخواہیں ملتی ہیں تو وہ تو بیچارہ یار مولوی اتنا بھی نہیں لے گا. تو وہ کیا بھیک مانگے پھر لوگوں کے سامنے ہے؟ یا امام کی جو تنخواہ ہوتی ہے اگر وہ یہ بھی نہ ملے اس کو تو بھی کچھ تو اتنا تو اس کا حق بنتا ہے نا. اور اماموں کی تنخواہیں تو دیکھو جا کے ایسی اتنی تھوڑی تنخواہیں. کمیٹیوں کو چماٹ لگانے کا دل چاہتا ہے کہ یہ تکلف کی تمہیں ضرورت کیا ہے. کہ بھی کیسے چند دن پہلے امام صاحب کا فون آیا, میرے دوست ہیں, بڑے خوددار آدمی ہیں, سفید پوش آدمی مانگتا نہیں ہے. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب ہماری مسجد میں کچھ لوگ ہیں جو میری تنخواہ 10,000 بڑھانا چاہ رہے ہیں, بڑھوا لوں. میں نے کہا شاید 1 لاکھ روپے تنخواہ ہوگی, اس میں 10,000 اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو اس کے اشکال کہہ رہے وہ ایسا نہ ہو مجھ پہ دوست جمائے بعد میں 2 لوگ ہیں وہ پھر اپنے غلام نہ بنائے وغیرہ وغیرہ ایسے. میں نے کہا یار بھائی آپ اس مسجد میں امامت کر رہے ہو, اتنی تو ان کی ذمہ داری ہے. پھر میں نے پوچھا تنخواہ ہے کتنی؟ انہوں نے بتایا 15,000. بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, دین دنیا دونوں تعلیمات ہیں. وہ چاہے تو امامت چھوڑ کر مدرسے کی تدریس چھوڑ کر یونیورسٹی میں لیکچرر لگ سکتے ہیں. میں نے کہا بھائی 15,000 میں کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ تو پھر جب لوگ کمنٹس میں دیکھو لوگ مولویوں کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں, مولوی ایسے, یہ مولوی ویسے, یہ مولانا ایسے, یہ مولانا ایسے. بھائی بس کرو, اگر مولوی عیاش ہوتے ہیں بنا دو نا اپنے بچے کو مولوی بنا دو. 1 آدھ بچے کو تم بھی مولوی بنا دو, کیا خیال ہے؟ لیکن بچے کو کیوں مولوی نہیں بناتے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کھائے گا کہاں سے, اور جب کھانا شروع کرتا ہے تو کھا کیوں رہا ہے, کھا کیوں رہا ہے؟ جب اللہ غیب کے خزانوں سے اس کو روزی دیتا ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کھا کیوں رہا ہے. ہاں تو 2 نمبر مولوی ہے وہ بھی بہت ہیں, تو سب کو ایک ساتھ مت رگڑ دیا کرو نا, فرق رکھا کرو. ہر فیلڈ میں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. ڈاکٹروں میں 1 نمبر 2 نمبر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ 2 نمبر ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑی کہ سارے ڈاکٹروں کو رگڑ دیا آپ نے تو علاج کس سے کراؤ گے پھر جا کے؟ ہر فیلڈ میں 1 نمبر بھی ہے, 2 نمبر بھی ہے. تو مولویوں میں جہاں 2 نمبر بھی ہیں, ہول سیل کے حساب سے 1 نمبر بھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور یہ امت یتیم اور لاوارث نہیں ہے.
دیکھو یہ مولوی سارے ویسے بھی غلط نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، نیا نبی نہیں آئیں گے کوئی، تو اب نبی کا کام کس نے کرنا ہے؟ علماء نے۔ تو اگر سارے علماء ہی غلط ہو گئے اس کا مطلب نبی کے وارثین ہی گمراہ ہو گئے ہیں، تو نئے نبی نے تو آنا نہیں ہے، تو یہ نبی کے وارثین گمراہ ہوں گے تو دین کی بقا کا ذریعہ کون بنے گا؟ دین بچائے گا کون ہے؟ تو ایک بڑا اشکال ہوتا ہے لوگوں کے اندر، میں تو لوگوں کو منع کرتا ہوں یار ہمارے کھانے کی تصویریں نہ بنائیں، کیونکہ جیسے ہی کوئی بکرا سامنے آیا، مرغے آئے، ابھی کسی نے بتایا دعوت ہے، کتنے 50 بٹیرے، اور ماشاء اللہ کتنے بٹیرے ہیں؟ کچھ 40-50 بٹیر اور 20-30 مرغے۔ میں نے نہیں کہا بھائی، میں اتنے مرغوں کی اور اتنے بٹیروں کی ہول سیل کے حساب سے بددعا نہیں لینا چاہتا۔ کیا کہا؟ میں نے کہا میرا تو بھوک بھی نہیں ہے مجھے، لیکن بہرحال انہوں نے اکرام کیا، عزت دی، تو میں تو نہیں چاہ رہا کہ میری دعوت ہو، مجھے تو بھوک بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال جب عزت دی ہے تو انسان بیٹھے گا نا دسترخوان میں۔ اب کیا ہوگا، یہ تصویر چلی جائے گی نیٹ پہ، بٹیر رکھے ہوئے 50 بٹیروں کے جنازے ایک ساتھ ہیں، یہ تصویریں جائیں گی، پھر 50 مرغوں کے جنازے ایک ساتھ، اور ظاہر ہے دینی مدرسہ ہے تو سارے علماء اور مدرسے میں بھی کسی سیٹ نے تعاون کر دیا ہوگا کہ یار مہمان آ رہے ہیں تو یہ 50 بٹیرے، یہ نہیں کہ کچھ چندے کے پیسوں سے لیے بٹیرے، کسی نے تعاون کر دیا ہوگا۔ اب جب یہ تصویر جائے گی میڈیا پہ تو ایک طرف بھوکے بچوں کی تصویریں، یہ لوگ یہ شرارت کر رہے ہوتے، فلسطین کے غزہ کے بھوکے بچوں کی بیچاروں کی تصویریں، شہداء کی لاشیں، اور ادھر بٹیرے، لوگ کہیں گے دیکھو وہاں امت کا حال کیا ہے، اور یہاں یہ مولوی بیٹھ کے مرغے پھوڑ رہے ہیں، حالانکہ پھوڑا بھی نہیں ہوگا، ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا، اور جو تبصرہ کر رہا ہوگا نا وہ خود پیزا کھا رہا ہوگا بیٹھ کے، یہ نہیں کہ وہ 3 دن سے فاطے میں ہے، اس کو ان بچوں کا غم ہے۔ تو اپنی سوچ کو نا، یہ جو منفی سوچ ہے اس کو ٹھیک کرو، سمجھ رہے ہو؟ مولوی وہ طبقہ ہے جس کو لوگ کھلاتے بھی ہیں اور جب کھاتا ہے تو کہتے ہیں مولوی کھا رہے ہیں۔ کھلاتا کون ہے بھائی؟ کھلاتے بھی ہیں، نہیں کھاؤ تو غصہ بھی کرتے ہیں، اور جب کھائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون آیا تھا اخبار میں، بڑا زبردست، اس مضمون کا نام تھا ملامتی طبقہ، یعنی وہ طبقہ جس کو ہر صورت میں ملامتی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ وہ طبقہ ہے مولوی، کہا کھائے تو کھاتا ہے، نہیں کھائے تو بد اخلاق ہے، دعوتیں ٹھکراتا ہے۔ ہمارے نبی تو دعوتیں قبول کیا کرتے تھے۔ اگر یہ اچھا کپڑا پہنے، دیکھو ہمارے نبی تو سادہ تھے، پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے، اگر یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، لوگ ان کو کپڑے پہننے کی تمیز ہے نہیں اور تہذیب سکھانے نکلے ہیں۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ حکومت کی مخالفت کرے لوگ، یہ ہمیشہ مخالف پالیسی میں چلتے ہیں، یہ کبھی ملک میں امن چاہتے ہی نہیں ہے۔ حکومت کے کسی کام کی تعریف کرے، دیکھا حکومت کے پٹھو، انہی لوگوں کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ درباری لوگوں میں، سرکاری لوگوں میں کسی حال میں خوش نہیں ہے، کسی حال میں خوش نہیں۔ انگلش نہیں آتی تھی مولویوں کو، لوگ کہتے تھے یہ دیکھو جاہل لوگ ہیں، انگلش نہیں آتی، انگلش بولتے ہیں، یہ روحانیت ہے، اپنی زبان چھوڑ کے غیروں کی زبان سیکھ رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں رہا تھا، کسی حال میں خوش نہیں ہو بھائی۔ تو مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے اس سے، ایک آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ سفر کر رہا تھا، سواری ایک ہی تھی، گدھا۔ پہلے زمانے میں گدھوں میں سفر ہوتا تھا۔ کیا ہو گیا بھائی، یہ شور شرابے کی آوازیں کیوں آ رہی ہے؟ بھائی جب کہا جا رہا ہے بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں نا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ گارڈ نہ رکھو اور شہید ہو جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں یار سیکورٹی کے اندر گارڈ رکھو، تو کہتے ہیں اللہ پہ توکل نہیں ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں ہے، اس پہ
ایک آدمی تھا اپنے بیٹے کے ساتھ سفر کر رہا تھا، سواری ایک ہی تھی، گدھا ایک ہی تھا. تو بچے نے کہا ابو سے آپ بیٹھ جاؤ، آپ بڑے ہو. باپ بیٹھ گیا گدھے پہ، بچہ گدھا چلا. لوگ نے کہا یہ دیکھو یار، اپنے باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. چھوٹا بچہ ہے یار، وہ کمزور ہے، اس کو بٹھاتا. باپ بنا دیا اللہ نے تو اس کا ناجائز فائدہ. تو اس کو لگا کہ یار یہ بات درست ہے. یہ نیچے اترا، بچے کو بٹھا دیا اس نے. جب بچے کو بٹھایا تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سے بدتمیز بنا رہا ہے بچے کو، بچے کو ابھی سے بدتمیز بنا رہا ہے. باپ کا ادب احترام نہیں سکھا رہا، خود پیدل چل رہا ہے اور بچے کو کہاں بٹھا دیا؟ گدھے پہ. یہ بھی غلط ہو گیا. تو دونوں بیٹھ گئے گدھے پہ. آگے گزرے، لوگوں نے کہا ایک سواری ہے، دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گھوڑا تھوڑی ہے، یہ کوئی اونٹ تھوڑی ہے. اس جانور پہ ہم نہیں کر رہے، اس کی گدھے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے. یار یہ بھی غلط ہو گیا. تو اترے دونوں نیچے اور گدھا خالی. لوگوں نے کہا گدھا وہ ہے، حرکتیں ان کی ہے گدھے والی، ہونا ان کو چاہیے تھا. اللہ نے دم اس کے لگا دی، لیکن لگنی ان دونوں کے چاہیے تھی. سواری موجود ہے مگر پیدل جا رہے ہیں. تو انہوں نے آگے پانی تھا، دریا تھا، اس میں گدھے کو پھینک دیا. میں کہتا ہوں کہ اب تک تو وہ گدھے نہیں تھے، لیکن یہ کام کر کے سرٹیفائڈ گدھے بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ اس لیے کہ لوگوں کی باتوں میں آگے اپنا نقصان کر دیا. بھائی تمہیں جو سمجھ میں آ رہا ہے تم وہ کر لو. لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا، وہ باتیں کرتے رہیں گے، کیونکہ باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. پاکستان میں تو کوئی پابندی نہیں. ایک امریکی کتا تھا، وہ ہجرت کر کے پاکستان آ گیا. امریکہ میں کتا تھا، اس نے کہا میں پاکستان جا رہا ہوں. تو وہاں امریکن کتے نے بولا یار پاگل، امریکہ میں کتوں کی اتنی عزت ہے، کتوں کو شیمپو سے نہلایا جاتا ہے، ان کے گلے میں لاکٹ ڈالا جاتا ہے، جو کتا پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے. اتنا ڈیسنٹ قسم کے کتے ہوتے ہیں. پاکستان میں تو کتے کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں. آپ دیکھو میری محلے میں کتے بے روزگار قسم کے کتے، کھانے کو نہیں مل رہا ہے ان کو کچھ. تو وہاں کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا یار بھونکنے کی وہاں آزادی ہے. یہاں پر آزادی، وہاں جس کے منہ میں جو آتا ہے بول دو. تو مجھے یہ ڈیسنٹ ماحول پسند نہیں ہے. تو بات تو میں سمیٹتا ہوں کہ ایک اور حدیث ہم نے پڑھنی ہے. تو بھائی علماء کی قدر کرو. باقی سب میں خامیاں ہوتی ہیں. مولانا لوگ بھی انسان کے بچے ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کی بھی پیٹ لگا ہوا ہے، بھوک ہے، خواہشات ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہو سکتی ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ اس امت کو اللہ نے جو مہلت دی ہے اسی وجہ سے دی ہے کہ اس امت سے اللہ خیر کا کام لے گا. اس امت میں خیر ہمیشہ غالب رہے گی، ہمیشہ خیر غالب رہے گی. تو اپنے مدرسوں سے بھی محبت کریں، علماء سے بھی محبت کریں، صالحہ سے بھی محبت کریں. ہاں معاملات میں کوئی عالم کوئی کامی نہیں ہے. معاملات میں سب کے ساتھ ایک نمبر ہی. کیا مطلب معاملات کا؟ بس یہ بات کر کے پھر میں بس ترمذی کی حدیث کا ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں. ایک بات، معاملات کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں نا علماء سے عقیدت کرو، علماء سے محبت کرو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ آتا ہے، ایک مولوی صاحب آتے ہیں، مدرسے سے فارغ ہوتا ہے، وہ کسی سے ادھار مانگتے ہیں یار 1 لاکھ روپے ملیں گے. آپ نے حدیث سنی ہوتی ہے، علماء سے سنا کر علماء کی قدر کرو. آپ نے اٹھا کے 1 لاکھ روپے اس کو پکڑا. اس کے بعد وہ مارکیٹ سے شاد. پھر آپ اس سے پیسے مانگتے ہو، بھائی میں نے 1 لاکھ روپے آپ کو 1 مہینے کے وعدے میں دیے تھے، کائنڈلی آپ دیجیے. پھر وہ جواب میں کہے علماء کا احترام کرو. پھر ہا بھی حلق سے نکلتا ہے، عین بھی بولو حلق سے نکلتا ہے. علماء کے احترام کرو. وہ بھائی یہ عالم نہیں ہے جو پیسے دے کے ٹائم پہ نہیں دے رہا، یہ عالم بولو نہیں. عالم کا مطلب صرف مدرسے سے فراغت نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس عمل نہیں ہے وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے جو علانیہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے وہ کسی کی پرائیویسی میں ہمیں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. کون چھپ کے کیا کر رہا ہے، کس کے موبائل میں کیا ہے، یہ تو اللہ جانے، اللہ حساب لے گا. اس لیے علماء 2 شرطیں لگاتے ہیں، علانیہ اور کبیرہ. صغیرہ گناہ ہے لیکن علانیہ ہے،
وہ بھی معاف کر. ہر شخص سے غلطیاں، کچھ گناہ چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، صغیرہ ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا. تو وہ مولویوں کی بھی چھوٹی موٹی معاف ہو جائیں گی. لیکن پیسے لے کے کھا جانا یہ صغیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے؟ مسجد کا چندہ کھا جانا صغیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے؟ کبیرہ ہے. یہ تو اکبر الکبائر ہے. بہنوں کو وراثت نہ دینا صغیرہ ہے کبیرہ ہے؟ کوئی مولانا صاحب ہے بہنوں کو وراثت ہی نہیں دیتے. آج کل کیا ہوتا ہے جب بہن بڑے بھائی سے وراثت مانگتی تو بڑا بھائی کہتا ہے تم نے کیا بڑے بھائی کے حقوق نہیں پڑھے اسلام میں؟ کیسے بات کی جاتی ہے بڑے بھیا سے؟ بھائی حقوق پڑھے. میرے پاس جب ایسا کیس آتا ہے نا بہنوں کو بڑا بھائی وراثت کھا کے بیٹھا ہوتا ہے تو بہنیں کہہ رہی ہوتی ہم جب وراثت مانگتے ہیں تو وہ کہتا ہے تم کیسے بات کر رہی ہو مجھ سے، اسلام کیا کہتا ہے، رشتے داری تم توڑ رہی ہو. میں کہتا ہوں کہ بھائی اپنا پیسہ لو، کیا کرو، آرام سے مانگو، محبت سے مانگو، نہیں دے تو سختی سے مانگو. ایسی صورت میں بدتمیزی کا گناہ بھائی کو ہوگا جو نہیں دے رہا. جو فساد کی بنیاد بنتا ہے، رشتہ توڑنے کی بنیاد بنتا ہے، گناہ اس کو ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ جو توڑنے کی بنیاد بنتا ہے نا، حدیثیں سنانا شروع کر دیتے ہیں فوراً، بھائی تو اس کا حق دے یار. اب وہ حق مانگ رہی ہے، گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں تو سارے خاندان والے اس عورت کو ملامت کرتے ہیں اس کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں. اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہیں، جو اس کو اس کا حق نہیں دے رہا اس کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آپ سے کوئی پیسے لے کے کھا گیا، آپ